اطہر خان نے مجھ سے اپنے نئے سیریل کے لیے بات کی تھی۔ وہ مختلف سماجی برائیوں پر ڈراموں کا ایک ایسا سیریل بنانا چاہتا ہے جس کا مرکزی کردار مستقل ہوگا اور لڑکی کا ہوگا۔ سمیہ نے حسب عادت کوئی نئی آفر قبول کرنے سے پہلے حسن کمال سے مشورہ کرنا ضروری سمجھا۔ اطہر خان نو آمیز ڈائریکٹر ہے، اس کی کوئی بھی آفر پر غور کرنا حماقت ہوگی۔ حسن کمال نے اس اعتماد کے ساتھ اسے منع کیا جیسے اسے یقین تھا کہ سمیہ اس کے جواب کے بعد اب اس موضوع پر بات ہی نہیں کرے گی۔ ٹھیک ہے، جیسا تم بہتر سمجھتے ہو، سمیہ نے اس کے اعتماد کو سچ ثابت کرتے ہوئے کہا۔ ویسے حسن، تم آج کل بہت مصروف رہنے لگے ہو۔ اس نے یہ بات یوں ہی پوچھ لی تھی۔ یہ تو ایک خوش آئند بات ہے سمیہ، مصروفیت تو زندگی کی علامت ہے۔ مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں زندگی گزارنے ہی اب لگا ہوں۔ وہ مسکرا کر بولا۔ سمیہ نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ اس کا چہرہ صاف ستھرا حشاش بشاش تھا۔ اس نے چھوٹی سی فرینچ کٹ داڑھی رکھ لی تھی اور اس کے بال سلیقے سے کٹے ہوئے تھے۔ اس وقت وہ قیمتی ڈیزائنر سوٹنگ میں ملبوس تھا اور اس کے وجود سے سینٹ کی مہک اٹھ رہی تھی۔ اسے کچھ عرصے پہلے کا وہ حسن بے اختیار یاد آ گیا جو شکنوں سے بھرپور ایسی پرانی پینٹ شرٹ میں ملبوس رہتا تھا جس پر مختلف طرح کے لوگز بھی نمایاں رہتے تھے۔ پرانے جوتے اور گھسے موزے، کلون کا استعمال تو وہ جیسے جانتا ہی نہیں تھا۔ اس کے بالوں نے برج کی شکل شاید ہی کبھی دیکھی ہو۔ یقیناً وہ ہر صبح بال ذرا گیلے کر کے ان میں انگلیاں چلا کر انہیں سیدھا کر لیتا تھا۔ اسے اس کے حلیے سے کتنی تکلیف ہوتی تھی۔ اسے یاد آیا کہ اس کے اس حلیے کو بدلنے کے لیے اس نے کیسے کتابوں کے لیے رکھے ہوئے پیسوں سے اس کے لیے وہ قیمتی پینٹ شرٹ خریدی تھی۔ اسے ایسا لگا جیسے اس پینٹ شرٹ نے حسن کمال کی قسمت ہی بدل ڈالی تھی۔ یہ حسن کمال اس حسن کمال سے بالکل مختلف نظر آتا تھا۔ شائبہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ وہی شخص تھا۔ یقیناً اب بھی اتنا ہی ذہین اور ٹیلنٹڈ ہے جتنا تب تھا۔ پھر اتنے سال وہ جوتیاں کیوں چٹکھاتا رہا تھا؟ وہ سوچ رہی تھی۔ دوسری طرف حسن کو اس کو دیکھتے ہوئے کم و بیش اس قسم کی باتیں سوچ رہا تھا۔ یہ لڑکی اندرون شہر کے ایک پسماندہ محلے سے اٹھی اور کیا بن گئی؟ وہ سمیہ کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا جو صاف اور سفید تھا۔ اس پر کیا گیا میک اپ، ہلکا میک اپ جچ رہا تھا۔ اس کے گھنے بال جو کسی امپورٹڈ ہیئر کلر سے رنگے گئے تھے، جدید سٹائل میں تراشے گئے تھے۔ اس کا بات کرنے کا انداز اور مینرز قطعی بدل چکے تھے۔ کچھ عرصے میں ہی وہ ایک ایسی معروف اور مصروف فنکارہ بن چکی تھی جس کی اس میدان میں اچھی خاصی مانگ تھی۔ اس کے تعلقات کا دائرہ وسیع ہو رہا تھا۔ وہ 2-3 مرتبہ بیرون ملک جا چکی تھی۔ یقیناً وہ بہت کچھ سیکھ چکی تھی اور ابھی اس نے بہت کچھ سیکھنا تھا۔ مگر وقت اور سمیہ سلطانہ فی الحال حسن کمال کی مٹھی میں تھے اور وہ بخوبی جانتا تھا کہ دونوں کو ہی ایک دن اس کی مٹھی سے نکل جانا تھا۔ اس کا مستقل ارتکاز اس بات پر تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ کب تک ان دونوں کو اپنی مٹھی میں رکھ سکتا تھا اور ان سے کتنا فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ آن لوکر سے تمہارا اب ذرا سا بھی تعلق باقی نہیں رہ گیا؟ یہ بات سمیہ سلطانہ نے اس سے یوں ہی پوچھ لی تھی کیونکہ کچھ عرصے پہلے کے حسن کمال کے تصور سے اسے آن لوکر بھی یاد آ گیا تھا۔ آن لوکر؟ حسن استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ وہ یوٹوپیا میں رہنے والے لوگوں کی بستی ہے۔ میں اس بستی سے نکل آیا ہوں، میرا اب اس سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ یوٹوپیا؟ سمیہ نے دل میں دہرایا۔ اس کی سمجھ میں خاک بھی نہیں آیا تھا۔ کیا وہ بند ہو گیا؟ نہیں۔ حسن ایک مرتبہ پھر کھل کر ہنسا۔ اس کی مالکن اور چیف ایڈیٹر تو سنا ہے کہ بن باس نے بیٹھے ہیں۔ ایک اور کرم فرما ہیں ان کی مس کرن فاطمہ، وہی آج کل تمام عہدوں پر کام کر رہی ہیں اور ہاں خود کو صحافت کے میدان کی ترم خان سمجھتی ہیں۔ پھر بھی آن لوکر کا کوئی خاص نام تو سننے میں نہیں آیا کبھی۔ سمیہ نے حسن کے طنزیہ اور استہزائیہ انداز کی وجہ سمجھے بغیر اس کا دل رکھنے کو کہا۔ تمہیں تو شہرت حاصل کرنے سے پہلے بھی آن لوکر سے خاصی واقفیت تھی، حسن نے دانستہ چوٹ کی۔ وہ سمیہ قدرے جھینپ گئی۔ اس کی وجہ کچھ اور تھی۔ میں ہی جانتی ہوں کہ آن لوکر میں کیسے حاصل کرتی تھی ان دنوں۔ سب سے چھوٹے والے بھائی کو 10 مرتبہ کھینچتی تھی آئینہ بک سٹال ریلوے اسٹیشن پر، جب جا کر کہیں کہیں پرچے کی شکل دیکھنے کو ملتی تھی۔ اتنے جتن سے یہ پرچہ حاصل کرتی تھی تم، اور اب تم نے اس کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ حسن اب تک آن لوکر میں سمیہ کی دلچسپی کی وجہ جان چکا تھا مگر جان بوجھ کر انجان بن رہا تھا۔ اب تو سینکڑوں میگزین از خود چل کر میرے گھر آتے ہیں اور انہیں بھی پڑھنے کا وقت نہیں ملتا مجھے۔
البتہ میری امی کو خوب مشغلہ ہاتھ آ جاتا ہے چمکتی رنگین تصویروں کو دیکھنے کا۔ سمیہ نے بے نیازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، یہ بتاؤ کہ یہ جو ہمارے نوجوانوں کے امور کے وزیر ہیں، ان سے دوبارہ رابطہ ہوا تمہارا؟ حسن اچانک کچھ یاد آ جانے پر موضوع بدلتے ہوئے بولا۔ کئی مرتبہ، سمیہ نے اپنے بال جھٹکتے ہوئے کہا۔ وہ تو مجھ سے ملاقات کا وقت لینے کو بے چین ہے، مگر میں سوچتی ہوں کہ میں ان سے مل کر کیا کروں گی۔ اسٹوپڈ، حسن نے بے اختیار کہا۔ ایسے موقع سے فائدہ نہ اٹھا کر تم انتہائی حماقت کا ثبوت دو گی۔ تمہیں معلوم ہے کہ منسٹر صاحب ہمارے چیف منسٹر کے قریبی عزیز ہیں، ان سے تعلق بنانا بہت ضروری ہے، اور سنا ہے کہ لاکھ پتی ہیں۔ موصوف، ان سے تعلق بناؤ اپنا پروڈکشن ہاؤس بنانے کے لیے، ان سے فائنانس مانگنے کی کوشش کرو۔ سمیہ بی بی، یہ وقت ہے تمہارے پاس، جتنا اپنے مستقبل کو محفوظ بنا سکتی ہو بنا لو، اور تمہارا مستقبل بھی ساتھ ساتھ۔ سمیہ نے یہ بات ہنستے ہوئے یوں ہی کہی تھی، مگر نہ جانے کیوں حسن کو یوں محسوس ہوا جسے نئی نئی دنیا میں دریافت کرتی احمق ہی سمیہ سلطانہ اس کو کچھ سمجھنے لگی تھی۔ میرے مستقبل کا تمہارے ایسے تعلقات سے کیا واسطہ ہو سکتا ہے؟ اس نے بے پرواہی سے کہا۔ حال اور مستقبل کیسے محفوظ کیے جا سکتے ہیں، یہ اب مجھ سے زیادہ کس کو علم ہوگا؟ سمیہ اس کے اس لہجے سے فوراً مروب ہو گئی۔ اس کا دل ہر وقت اس خدشے سے لرزتا رہتا تھا کہ اگر کسی وجہ سے حسن نے ناراض ہو کر اس کی سرپرستی کرنا چھوڑ دی تو اس کا کیا بنے گا؟ وہ بہت پہلے سے حسن کی ذہانت اور خوبیوں سے متاثر تھی۔ اب جب اچانک اس پر اچھا اور نیا وقت آیا تھا اور اسے حسن کی ذہانت اور دوسری خوبیوں کی رہنمائی حاصل ہو چکی تھی، وہ حسن کی امداد سے ہرگز علیحدہ ہونا نہیں چاہتی تھی۔ شاید اسی لیے وہ اس کے سامنے دبی دبی سی رہتی تھی۔ کیا حسن کے لیے میری اتنی پرانی پسندیدگی مفادات کے حصول میں بدل رہی ہے؟ اس نے اس روز خود سے سوال کیا۔ ہرگز نہیں، اس کے دل نے جواب دیا۔ وہ پسندیدگی تو نشو نما پا کر ایک تناور درخت بننے جا رہی ہے۔ کیا تمہیں اتنے سارے لوگوں میں حسن جیسا کوئی دوسرا ملا؟ اس کے دل نے الٹا اس سے سوال کر دیا۔ ابھی تک تو نہیں، اس نے جواب دیا۔ آئندہ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ جب یوں کوئی نظروں میں سما جاتا ہے تو پھر اس سے بہت اچھا کوئی لگتا ہی نہیں۔ دیارے دل کے مکین کا قد کاٹ کتنا ہی اونچا ہوتا ہے، اس سے بڑا کوئی دوسرا نظر ہی نہیں آتا، دل نے کہا۔ محمد فیضان گوریا، 6:30 بجے شام۔ شازیہ کے مانیٹر کی اسکرین اپوائنٹمنٹس لسٹ میں چوتھے نمبر پر جو نام دکھا رہی تھی، اسے دیکھ کر اس کے دل کے تار بج اٹھے تھے۔ پرسوں شام ہی اس کی فیضان سے بات ہوئی تھی، اور اس وقت اس نے شازیہ کو نہیں بتایا تھا کہ وہ ڈاکٹر صبور سے ملنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اب شازیہ کو 6:30 بجنے کا شدت سے انتظار تھا۔ اس نے قدرے بے دلی سے پہلے اور دوسرے نمبر پر آنے والی کلائنٹس کا استقبال کیا تھا۔ تیسرے نمبر پر جن صاحب کو آنا تھا، انہوں نے فون پر اپائنٹمنٹ کینسل کرنے کی درخواست کی تھی۔ 6:03 تک فیضان کلینک نہیں پہنچا تھا۔ شازیہ کا انتظار بے چینی میں بدل گیا تھا، اور اب وہ بار بار وال کلاک پر نظر ڈال رہی تھی۔ تقریباً 6:55 پر سلمان کے ساتھ آنے والے باڈی گارڈ نے کلینک کا دروازہ کھولا تھا۔ اس کی مونچھیں اور گن دیکھ کر شازیہ کا دل حلق میں آ گیا۔ گویا اب فیضان نے بھی اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو رکھنا شروع کر دیا تھا۔ اس باڈی گارڈ کو پیچھے فیضان اپنے والد کے ہمراہ اندر داخل ہوا۔ اس نے شازیہ پر ایک سرسری سی نظر بھی نہیں ڈالی۔ شازیہ کو محسوس ہوا کہ اس کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی اور تناؤ چھایا ہوا تھا۔ اس کے والد نے ہی آگے بڑھ کر اپنی اپائنٹمنٹ کے بارے میں استفسار کیا۔ ڈاکٹر صبور کے پاس اس وقت کوئی کلائنٹ موجود نہیں تھا۔ شازیہ نے انہیں اندر چلے جانے کے لیے کہتے ہوئے ایک مرتبہ پھر فیضان پر نظر ڈالی۔ وہ ابھی بھی ایسے ہی تھا جیسے وہاں شازیہ کی موجودگی سے بے نیاز ہو۔ شازیہ یہ سوچنے کے باوجود کہ شاید وہ اپنے والد کی موجودگی کی وجہ سے اس قدر بے اعتنائی کا مظاہرہ کر رہا تھا، اپنے دل میں اٹھنے والی چبھن سے چھٹکارا نہیں پا سکی تھی۔ جب تک وہ دونوں ڈاکٹر صبور کے پاس رہے، اس کا دل پیچ و تاب کھاتا رہا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داری بھی ڈھنگ سے نبھا نہیں پا رہی تھی۔ اس کے سر میں درد ہونے لگا تھا۔ اس نے انٹرکام پر ڈاکٹر صبور کو اپنی طبیعت کی خرابی کے بارے میں مطلع کیا اور اپنا بیگ اٹھا کر کلینک سے باہر آ گئی۔ چاچا شریف نے اس کے لیے رکشا روکا۔ وہ فوراً اپنے گھر پہنچ جانا چاہتی تھی۔ وہ جب سے یہ نوکری کر رہی تھی، یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے یوں اپنا کام درمیان میں چھوڑا تھا۔ شاید اسی لیے ڈاکٹر صبور نے بھی اسے گھر جانے کی فوراً اجازت دے دی تھی۔
اس کا رکشہ ابھی راستے میں ہی تھا جب اسے بیگ میں موجود موبائل بجنے کی آواز آئی۔ اس نے موبائل نکالا، اس کی اسکرین پر فیضان کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ جہاں بھی اس وقت پہنچ چکی ہو وہاں سے فوراً ادھر ہی واپس آ جاؤ، میں کریم بخش کے باہر کھڑا تمہارا انتظار کر رہا ہوں، وہ کہہ رہا تھا۔ میری طبیعت خراب ہے، شازیہ نے کہنا چاہا۔ تمہاری طبیعت کی خرابی کی وجہ میں خوب سمجھتا ہوں، تم واپس نہ آئیں تو تمہاری طبیعت بالکل ہی صاف کر دوں گا، فیضان نے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ 15 منٹ کے بعد وہ واپس لبرٹی پہنچ چکی تھی۔ کریم بخش کی سیڑھیوں کے پاس فیضان اسے چکن کارنرز والے سے باتیں کرتا ہوا نظر آیا۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتی اس کے قریب پہنچ گئی۔ مجھے یقین تھا تم ضرور آؤ گی، وہ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ اگر تم نہ آتی تو میں خود کو ملامت کرتا رہتا۔ وہ اس کے ساتھ چلتا چلتا روڈ کراس کرنے لگا۔ آؤ بندو خان کے کباب کھاتے ہیں، وہ کہہ رہا تھا۔ شازیہ اس کے کچھ دیر پہلے والے رویے پر ابھی بھی دکھی تھی۔ تم اتنی احمق ہو کہ اتنی سادہ سی بات بھی سمجھ نہیں پائیں؟ بابا، میرے والد میرے ساتھ تھے اور انہیں میں فی الحال کسی صورت یہ اشارہ نہیں دینا چاہتا تھا کہ میری تم سے خاصی واقفیت ہے۔ بندو خان پر کارنر والی ٹیبل سنبھالتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ کیوں؟ شازیہ نے روٹھے ہوئے لہجے میں کہا۔ ڈرتے ہو؟ نہیں، وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا۔ میں ڈرتا تو خیر ہرگز نہیں ہوں، البتہ ایسا ہے کہ آج کل حالات کچھ ایسے چل رہے ہیں کہ مجھے ابا سے بہت سے اہم معاملات پر بات کرنی ہے۔ ہر بات اپنا وقت آنے پر ہی سجتی ہے۔ یہ غیر اہم بات ہے کیا؟ شازیہ مزید غلط فہمی کا شکار ہوئی۔ نہیں، میں نے یہ تو نہیں کہا۔ میں نے بہت سے اہم معاملات کا ذکر کیا ہے، ان میں سے ایک یقیناً یہ بھی ہے، لیکن اس کا جب وقت آئے گا جب ہی اس کا تذکرہ بھی اچھا لگے گا۔ ویسے میں ان کے پیچھے رہ کر تمہیں کوئی ہلکا پھلکا اشارہ تو کر ہی سکتا تھا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میرے یوں ریزرو رہنے کا تم اتنا برا مناؤ گی۔ وہ شرارت سے ہنسا۔ جب تم انٹرکام پر ڈاکٹر صبور کو اپنی طبیعت کی خرابی کا کہہ کر چھٹی مانگ رہی تھی، اسی وقت میرے دل نے کہا لو جی معاملہ سخت گڑبڑ ہو گیا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ اسی وقت باہر نکل کر تمہیں روک لوں، مگر وہ بزرگوں کا لحاظ مانے تھا۔ ڈاکٹر صبور سے فارغ ہو کر والد صاحب کو گاڑی میں بٹھا کر رخصت کیا، خود اپنے لیے ایک ضروری کام کا بہانہ بنایا اور تمہیں کال کی۔ اس وقت بھی ڈر رہا تھا کہ کہیں تم گھر نہ پہنچ چکی ہو۔ فون پر رکشے کی پھٹ پھٹ سنائی دی تو شکر کیا، ویسے مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم اتنی حساس ہو۔ ایک عرصے تک کٹھنائیاں جھیلتے رہنے کے بعد ایک اچھا احساس ملے تو اس کے کھو جانے کا ڈر انسان کو اسی طرح حساس بنا دیتا ہے۔ شازیہ کی آواز بھر آ گئی۔ آئی ایم امپریسڈ، فیضان نے ہاتھ میں پکڑا موبائل میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ تم واقعی بہت معصوم ہو اور اس بات کی مجھے بہت خوشی ہے۔ معصومیت ایک ایسی چیز ہے جو اب لڑکیوں میں بالکل ہی ناپید ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے میری جان، وعدہ رہا کہ اب اس طرح تمہیں کبھی تکلیف نہ دوں گا۔ مجمع میں بھی نظر آ گئیں تو کوئی نہ کوئی اشارہ ایسا ضرور کر دوں گا جس سے تمہیں تسلی ہو جائے کہ میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، ورنہ میرا تو خیال تھا کہ اتنے قریبی تعلق میں احساس دلانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ فیضان کے اپنائیت بھرے لہجے میں کہی اس بات نے شازیہ کے دل سے گلہ دور کر دیا، اور اب وہ اس سے ان اہم معاملات پر بات کر رہی تھی جو اسے اپنے والد سے ڈسکس کرنا تھے۔ تم ایک کام کرو، فیضان کو اچانک ایک خیال آیا۔ شازیہ نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ تم نے بتایا تھا کہ دن کے وقت تم مختلف کلاسز لیتی ہو، کوکنگ اور دوسرے ہنر سیکھنے کی، ہے نا؟ شازیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب تم گانا سیکھنے کا کام شروع کر دو۔ کیا؟ شازیہ نے بے اختیار کہا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بھائی گانا سیکھنے کا تو بہانہ ہی ہوگا، دراصل تم ذرا میڈم ماپارا بیگم سے تھوڑی واقفیت حاصل کرو گی۔ نہ بابا نہ، میں تو ہرگز یہ کام نہیں کر سکتی، شازیہ نے صاف انکار کیا۔ میرے ابا جی تو کان سے پکڑ کر مجھے گھر سے نکال دیں گے، واپس ساہیوال نہیں بھجوا دیں گے، فیضان نے شرارت سے کہا، مگر پھر فوراً ہی سنجیدہ ہو گیا۔ دیکھو شازیہ، تم یہ سمجھو کہ تم یہ کام صرف میرے لیے کرو گی، مجھے صرف چند روز کے لیے تمہارا وہاں جانا درکار ہے۔ تم نے تو خود بھی وہاں جانے کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا، شازیہ نے کہا۔ اس کی یہ بات سن کر وہ تذبذب میں پڑ گئی تھی۔ ہاں، فیضان نے ہونٹ بھینچ کر سر ہلاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، مگر پتہ نہیں کیوں میں نے ادھر جانا ترک کر دیا۔ دراصل خواتین مردوں سے کتنی بھی بے تکلف ہو جائیں، ایک حجاب پھر بھی باقی رہتا ہے، خصوصاً ماپارا بیگم جیسی خواتین اس کی شدت سے قائل ہوتی ہیں، مگر خواتین ایک دوسرے سے بہت سی باتیں چھپانے کی کوشش نہیں کرتی۔ شاید تمہارے وہاں جانے سے میرے ذہن کی کوئی الجھن سلجھ جائے۔
تمہاری خاطر میں ایسا ضرور کر لوں، مگر میرے گھر والے، میرے گھر کا ماحول، میرا اپنا مزاج شاید مجھے ایسا نہ کرنے دیں۔ ویسے بھی یہ ایک فن ہے جو ہر کوئی نہیں سیکھ سکتا، شازیہ نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ پھر کوئی اور صورت ہو سکتی ہے تمہارے وہاں جانے کی؟ فیضان نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے پوچھا۔ وہ میں سوچنے کی کوشش کروں گی، اس سلسلے میں جس طرح بھی تمہاری مدد کر سکی ضرور کروں گی، لیکن گانا مانا سیکھنے کا اصرار مجھ سے مت کرنا پلیز، شازیہ نے کہا۔ چلو ایسے ہی صحیح، میں منتظر رہوں گا، اس سلسلے میں تم میرے لیے کیا کر سکتی ہو؟ فیضان نے اس کی بات کو سمجھتے ہوئے کہا۔ چلو اب میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑاؤں۔ پھر وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ شازیہ نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی، اس روز وہ معمول سے لیٹ ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہے، اس نے کچھ سوچنے کے بعد کہا، والد صاحب اپنی قیمتی گاڑی لے گئے، ورنہ میں آج تمہیں اس میں سفر کراتا۔ میرے لیے انہوں نے یہ شہزادی بھجوائی ہے۔ کریم بخش کے سامنے واپس آ کر فیضان نے ایک نیوی بلو ہونڈا اکارڈ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ کتنی گاڑیاں ہیں ان لوگوں کے پاس اور کتنی آسائشات، شازیہ نے گاڑی میں بیٹھنے کے بعد سوچا، مگر کس قدر تضاد ہے ان کی زندگیوں میں۔ وہ اس شاندار زندگی کی حقیقت کو تصور کی آنکھ سے دیکھ سکتی تھی، جس کی ایک مثال فیضان کی شکل میں اس کے سامنے تھی۔ ایک معالج اپنے مریض کو شاید بہت اچھی طرح جانتا ہو، مگر اس حد تک نہیں جانتا ایک باپ اپنے بیٹے کو جتنا جان سکتا ہے۔ چودھری مقصود گورائیا اپنے سامنے بیٹھے فیضان سے کہہ رہے تھے، میں سلمان کے مسئلے کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ وہ آزادی اور بے فکری کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، جبھی وہ میرے کہنے پر بہت سی ایسی ذمہ داریوں سے دور بھاگتا ہے جن میں اسے اپنی آزادی سلب ہوتی دکھائی دیتی ہے، اور اسی لیے اس نے اب اس ذہنی بیماری کے ڈھونگ میں پناہ لے لی ہے۔ آپ نے اس روز ڈاکٹر صبور کی بات غور سے سنی تھی؟ وہ کہہ رہے تھے نا، سلمان کو اس کی ناپسندیدہ زندگی میں جھونک کر ہم اسے گنوا بیٹھیں گے۔ فیضان نے تحمل اور نرمی سے اپنی بات دہرائی۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا اسے، تجربے کی اپنی اہمیت ہے۔ گو تمہارے یہ نئے نئے طریقہ کار اور ایجادات بہت معاون ہیں انسانی صحت کو جانچنے کے لیے، مگر تجربے کی آنکھ بہت کچھ دیکھ سکتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ ایک مرتبہ اس زندگی میں کھپ گیا تو وہاں سے نکلنے کی خواہش کبھی نہیں کرے گا۔ اس کے والد اپنے موقف پر ڈٹے تھے اور اسے معلوم تھا کہ وہ یوں ہی ڈٹے رہیں گے، مگر سلمان کی زندگی اس کے لیے ہر چیز سے اہم تھی، سو اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ ان سے ایک ایسی بات کی جو نہ ختم ہونے والی بحث اور ناراضگی پر منتج ہو سکتی تھی۔ ابا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ڈاکٹر صبور کی بات کو یکسر نظر انداز نہیں کر دینا چاہیے، کم از کم فوری طور پر تو ہمیں سلمان کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا، ہم اسے واپس علاقے بھیج دیں گے، اس کا رد عمل پہلے سے زیادہ شدید ہوگا، وہ پھر اسی طرح بیمار پڑ جائے گا اور ہم ایک لمبے عرصے تک اس کا علاج بھی کرواتے رہیں گے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم فی الحال اسے یوں ہی رہنے دیں، پڑھنے کے لیے باہر بھجوا دیں اور اسے موقع دیں کہ وہ حقیقتوں کو خود سمجھنے کی کوشش کرے؟ فیضان نے ایک مرتبہ پھر سہولت سے بات کرنے کی کوشش کی۔ وہ غور سے اس کی بات سننے کے بعد بولے، یہ تم لوگوں کی پڑھی لکھی باتیں ہیں جو تم اور وہ ڈاکٹر آپس میں اس روز بھی کر رہے تھے، انگریزی میں۔ میں بہت روانی سے انگریزی نہیں بول سکتا ہوں، سمجھ ضرور لیتا ہوں آسانی سے۔ صاحبزادے، بات یہ ہے کہ ہمارے بزرگ بھی اگر ہمیں یوں ہی موقع دیتے رہتے اور حقیقتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنے دیتے تو اب تک ہمارا نام و نشان مٹ چکا ہوگا۔ منہ زور سرکش گھوڑوں کو کاٹھی وقت پر نہ ڈالیں تو وہ قابو سے باہر ہو جاتے ہیں، سو یہ موقع دینے کی بات تو ہرگز مت کرو، یہ معاملہ میں خود نبٹا لوں گا۔ اس شخص کے سینے میں دل ہے ہی نہیں جو اولاد کی پریشانی کو محسوس کر لے، فیضان نے بھنا کر سوچا۔ اگر آپ مناسب سمجھیں، پھر اس نے جھجکتے ہوئے کہا، تو سلمان کو مکمل ٹھیک ہو جانے تک میں چلا جاتا ہوں وہاں، میں بہت برا منتظم ثابت نہیں ہوں گا، آپ یقین جانیے۔ اچھا، تو اب ہماری سکیمز اور پلان تم بناؤ گے؟ انہوں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر سامنے دیوار پر لگے آئینے کی طرف جاتے ہوئے کہا اور آئینے میں دیکھتے ہوئے اپنے کوٹ کا کالر درست کرنے لگے۔ تم جانتے ہو کہ جو تمہارا مزاج ہے اور جس طرح کی زندگی تم اتنے سالوں سے گزارنے کے عادی ہو چکے ہو، اس کے بعد تم وہاں کے معاملات کے ساتھ ایک ہفتہ بھی نہیں نکال سکتے، تو آپ نے مجھے شروع ہی سے ایسا رف ٹف کیوں نہیں بنایا تھا؟ بے اختیار فیضان کے منہ سے الفاظ پھسل پڑے، انہوں نے گھوم کر ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر آئینے کی طرف چہرہ کر لیا۔ شاید یہی میری غلطی ہے، اگر میں ایسا کرتا تو شاید آج تم مجھ سے یوں بحث نہ کر رہے ہوتے۔
انہوں نے اسے وہ وجہ نہیں بتائی تھی جس کا ذکر وہ ڈاکٹر صبور سے کر چکے تھے۔ تم جو زندگی گزار چکے ہو اور جو گزار رہے ہو، کیا اس میں کوئی خرابی نظر آئی ہے جو یوں والنٹیئر بننا چاہتے ہو سلمان کی خاطر؟ وہ مزید بولے۔ شاید میں جو کہنا چاہتا تھا وہ درست طریقے سے کہہ نہیں پایا۔ فیضان نے سر جھکا کر کہا، نہیں ایسا بھی نہیں ہے۔ وہ کوٹ ٹھیک کرنے کے بعد واپس اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ تم جو کہنا چاہتے تھے جو کہہ نہیں پائے، میں وہ بھی سمجھ چکا ہوں۔ زیادہ سوال مت سوچا کرو، خواہ کی الجھنیں بڑھا لوگے۔ تمہاری زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے، اسے یوں ہی اچھا گزارتے جاؤ۔ میرا خیال ہے کہ جو زندگی میں نے اب تک گزاری ہے، اسی کی وجہ سے میں اپنے ذہن کی الجھنیں سلجھانے کی کوشش ضرور کروں گا۔ ان کی سرد مزاجی اور استہزائیہ انداز نے فیضان کو طیش دلا دیا تھا، اور سلمان کے معاملے میں بھی پہلے کی طرح میں بے پرواہی نہیں ہونے دوں گا۔ اس کا لہجہ یقیناً درست ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنے سلور گرے مونچھوں کے سرے سنوارتے ہوئے کہا۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے تھے۔ ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ میرا خیال ہے کہ تم کہیں جانے والے تھے۔ فیضان کو کہیں بھی نہیں جانا تھا، مگر وہ ان کا اشارہ سمجھ گیا تھا۔ خود اس کا بھی اتنا اطمینان ضرور ہو چکا تھا کہ وہ اپنی بات ان تک پہنچانے میں کامیاب رہا تھا۔ میں نے تمہارے کہنے کے مطابق ماں پارا بیگم تک رسائی حاصل کر ہی لی۔ فیضان کی توقع کے خلاف شازیہ نے اسے چند دن بعد ہی فون پر بتایا تھا۔ خوب، بہت خوب، تم میری توقع سے زیادہ ایکٹیو نکلیں، وہ خوش ہوتے ہوئے بولا۔ کیسے اور کیا پروگرس ہے؟ میں نے انہیں بتایا کہ میں آن لوکر میں ان کے متعلق مضمون پڑھ کر ان سے ملنے کی مشتاق ہوں اور اس لیے ان سے ملنے چلی آئی۔ پھر انہوں نے مجھے کہا، بی بی مجھے لگتا ہے میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے۔ میں نے یاد دلایا کہ انہوں نے مجھے کہاں دیکھا ہے۔ اوہ، فیضان نے کہا۔ پھر کچھ نہیں، ادھر ادھر کی چند باتیں ہوئیں اور بس۔ تم نے ان سے ان خبروں کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی جو ان کے متعلق آج کل پڑھنے کو مل رہی ہیں؟ نہیں، ان کے متعلق بات کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی، کیونکہ وہاں پہلے ہی ان خبروں پر بات ہو رہی تھی۔ کون کر رہا تھا؟ فیضان نے دلچسپی سے پوچھا۔ وہاں آن لوکر کی ایڈیٹر بھی موجود تھیں اور غالباً وہ ماں پارا بیگم کا کوئی انٹرویو وغیرہ لے رہی تھیں۔ میرے سامنے کوئی خاص بات تو نہیں ہوئی، مگر کرن فاطمہ کہہ رہی تھیں کہ آپ نے جو انکشافات کیے ہیں ان کی وجہ سے بڑے بڑے لوگوں کی گردنیں ناپی جا سکتی ہیں اگر ان کو آپ بیتی کی شکل میں سنایا یا پڑھا جائے۔ خوب، فیضان نے اپنے ذہن میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ مجھے ماں پارا بیگم نے آنے سے پہلے یہ بھی کہا کہ تم دوبارہ ضرور آنا۔ اس وقت تو میں مصروف تھی، پھر کبھی فرصت سے بات کریں گے۔ ان کی شخصیت کا جو رعب میرے دل پر طاری تھا وہ ان کے اس اپنائیت بھرے لہجے اور خوش مزاجی کی وجہ سے ہوا ہو گیا۔ شازیہ نے ہنستے ہوئے بتایا۔ بڑی بات ہے شازیہ، فیضان مسکرایا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم میری بات کو اتنی سنجیدگی سے لوگی۔ اس روز تمہارے صاف انکار کی وجہ سے تو میں مایوس ہی ہو چکا تھا۔ مجھے بڑی بڑی باتیں یا دعوے کرنے نہیں آتے، مگر تعلق نبھانے کی خاطر میں اپنی توفیق کے مطابق کچھ نہ کچھ ضرور کرنا جانتی ہوں۔ گریٹ، یو آر گریٹ، مجھے اپنے انتخاب پر بھروسہ ہے، فیضان نے بلند آواز میں کہا۔ اسے شازیہ کے اس عمل سے حقیقی خوشی محسوس ہو رہی تھی اور اپنی ذاتی زندگی کے معاملات میں پہلی مرتبہ کسی دوسرے کا احساس بھی ہو رہا تھا۔